کے فساد کر رہے ہیں, دوسری طرف پاکستان آرمی کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے, اور اس کے نتیجے میں یہ پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ریاست ہو گیا اور ہمارے ایٹمی ہتھیار طالبان کے ہاتھ میں جانے والے ہیں, اور اس قسم کے سٹیٹمنٹس ہمارے لیڈرز بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, ایٹمی ہتھیار طالبان کے پاس جا سکتے ہیں. رحمان ملک صاحب نے یہ بیان دیا تھا جس کو قائرہ صاحب نے بہت زیادہ وہ کیا کہ اس کو نگیٹ کیا جی کہ انہوں نے نہیں دیا, لیکن اخبارات میں شائع ہوا. اس سے پہلے عجیب و غریب بیان ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کہ پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. کوئی بقا کی جنگ اللہ کے فضل سے ہم نہیں لڑ رہے, ہم عافیت سے ہیں, سکون ہے, ایک ملک کے چھوٹے سے کونے میں فتنہ ہو گیا ہے. سری لنکا والوں کی سے کم از کم یہ لوگ کچھ شرم لے لیں کہ 35 سال وہاں تامل ٹائیگرز کے ساتھ پورا سری لنکا جنگ کرتا رہا, اتنا سا سری لنکا جس کو پتا تھا کہ اتنا بڑا انڈیا تامل ٹائیگرز کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کے باوجود ایک سری لنکن نے یہ نہیں کہا کہ سری لنکا ٹوٹ رہا ہے. کسی سری لنکن نے حوصلہ نہیں ہارا, کسی نے ہمت نہیں ہاری, زندگی نارمل چلتی رہی, کرکٹ بھی کھیلتے رہے, ورلڈ کپ بھی جیتا انہوں نے اسی میں. بالکل جی, تو وہ ایک غیرت مند زندہ قومیں اپنی پرابلمز کو ایگزیجریٹ نہیں کرتی ہیں, دبا کے رکھتی ہیں, اینڈ دے ہینڈل دا پرابلم, اور الٹیمیٹلی سری لنکن نے تامل کو ریزالو بھی کر دیا. وہ دوسری بات ہے کہ انڈینز کو بڑی چوٹ اس لیے آئی ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان کا ویپنز اور پاکستان کی ٹریننگ تھی جس نے سری لنکن کی مدد کی کہ انڈینز کو مار پڑی, تو انڈینز کی تو پچھل کو ٹیل کو آگ وہیں سے لگی ہے. اسی آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایگزیجریشن کے پیچھے ہمارا انفارچونیٹلی لیکن ایک انٹرسٹ ہوتا ہے جو ایڈ اور یہ سارا کچھ یہ انٹرسٹ نہیں ہے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ ناپاک ایلیمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایگزیجریشن کرنے کے بعد مزید دنیا کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ مر گئے, بھوکے مر گئے, ہمارے پاس ہم تباہ برباد ہو گئے, ہمیں پیسے دو. ان ریالٹی حالات کوئی اتنے خراب نہیں ہے, یہ صرف اور صرف خیانت کرنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں. ورنہ اگر یہ سچے ہوتے وہی بات ہم دلیل کر رہے ہیں کہ جتنے پیسے ڈونر سے آئے تھے کہتے اتنا میں اپنی ذاتی جیب سے میچ کروں گا. ہاں تو پھر بات ہوتی. صدر مملکت کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وزیرستان میں آپریشن کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, ڈو یو سپورٹ دیٹ؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں, پاکستان آرمی اس وقت بہت زیادہ اسٹریچ ہوئی ہوئی ہے. ہم سوات میں بہت بڑا آپریشن کر رہے ہیں, ہم نے پوری ناردرن 5 ایجنسیز کو ہینڈل کرنا ہے. اس وقت دشمن کی امریکنز کی سازش یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں بہت بھاری تعداد میں انگیج کر دیا جائے ایسے موقع پر کہ جبکہ دشمنوں کی سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی ہے. صحیح. ایسے موقع پر کہ جب مزید ہم 7-8 لاکھ ریفیوجیز نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, اور ایسے موقع پر جب آپ سوات کا مسئلہ ریزالو کر لیجئے ایک دفعہ, لیٹس سیٹل دی ایوری تھنگ ٹوگیدر, ایک پرابلم یہ ریزالو ہو جائے کہ دین وی کین فوکس آن بیت اللہ محسود. بیت اللہ محسود کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دوسرے طریقے اختیار کرنے ہوں گے. لوکل مقامی قبائل ہیں جو اس کے خلاف ہیں, بہت سے افغان طالبان ہیں جو اس کے خلاف ہیں. اس کے لیے سمارٹ اور ڈپلومیسی اور پولیٹیکل مینز استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہمیں اپنی 1.5 لاکھ فوج کو وہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان حالات میں جب آلریڈی ہم بہت اسٹریچ کر چکے ہیں. اور اس بیان کی وجہ سے وہ تمام ٹرائبلز جن کے ساتھ ہم نے پیس ڈیلز کی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئے. یعنی ایکچولی یہ بیان پاکستان کی پشت میں خنجر تھا کہ جو طالبان ٹرائبل ڈسٹرب ہو گئے کہ جی امریکہ جا کے ملک سے باہر یہ بیان جب آپ دیں گے تو لوگ پھر یہی کہیں گے کہ امریکہ کے کہنے پہ ڈالرز کی خاطر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور پھر جب آپ یہ کہانی دیں گے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں تو کون یقین کرے گا اس بات پہ. بیت اللہ محسود کی سینٹر آف گریوٹی ساؤتھ وزیرستان ہے, اس کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے لیکن امریکہ کے کہنے پہ نہیں کرنا. ٹائمنگز ہماری مرضی کے ہوں گے, پالیسی پلاننگ ہماری ہوگی, ان کے کہنے پہ ہم نے نہیں کرنا. امریکنز بیت اللہ محسود کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ڈرون سے کیوں نہیں مار دیتے اس کو جب ہر ایک پہ ڈرون حملے وہ کر سکتے ہیں تو. سو آر پرابلم از ناٹ بیت اللہ, آر پرابلم از امریکنز. ویسے آج تک بھی کبھی کسی اس طرح کی قابل ذکر شخصیت کو کبھی نہیں ایلیمنیٹ کیا. انہوں نے تو معصوموں کو بیچاروں کو مار قتل کیا. اب اگر یہ پارلیمنٹ میں ذرا سی بھی شرم ہے, اس حکومت میں ذرا سی بھی شرم ہے, اول تو نہیں ہے, ہمیں پورا یقین ہے, تو ان کو پہلا فیصلہ یہ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ ہم نیٹو کی سپلائی لائنز روک رہے ہیں. جب تک کہ نیٹو بیت اللہ محسود کو ایلیمنیٹ نہیں کرتا, جب تک کہ نیٹو اس سپلائی لائن کو نہیں روکتا جو افغانستان سے پاکستان میں آ رہی ہے, ہماری آرمی, یعنی وہی بات ہے کہ ایک لطیفہ بہت بیوقوفانہ سا بنتا ہے کہ صاحب ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا, سو گاؤں کے مولوی کے پاس گئے کہ صاحب اس کا کیا کیا جائے. اس نے کہا جی شریعت کا طریقہ ہے کہ 300 ڈول پانی کا نکال دیجیے تو وہ پانی صاف ہو جائے گا. تو چند دنوں کے بعد مولوی صاحب نے آ کے جب وہ پانی پیا تو بو آ رہی تھی اس میں. پوچھا کہ تم لوگوں نے ڈول نہیں نکالے پانی کے؟ تو نے کہا جی ہم 300 نہیں, ہم نے 500 ڈول پانی کے نکال دیے ہیں. کہنے لگا پھر بو کیوں ہے؟ تو ایک سیانا ساتھ کھڑا تھا, کہتے ہیں سرکار کتا ہلے وچ ہوئی ہے, یعنی کتا بھی بیچ میں ہے. صحیح ہے. یو سی ڈاگ اسٹل ان دی ویل. یس. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ جتنا بڑا سیکورٹی آپریشن پاکستان کے جس حصے میں کر دیں, جب تک ایک امریکن کتا افغانستان میں موجود ہے, the problem will remain. That dog is still in the well. صحیح. That must be pulled out. صحیح. Because we need to tell the Americans you got no business in Afghanistan. تمہارا کوئی واسطہ نہیں, تم نہ فارسی بولتے ہو, نہ پشتو بولتے ہو, نہ پاسپورٹ ہے تمہارے پاس, نہ تم افغانستان کا گرین کارڈ لینے بیٹھے ہو وہاں پہ, تم کر leave this region and get out of it. Yes. Because تمہارے امبریلا کے نیچے انڈینز پرابلم کر رہے ہیں, تمہارے امبریلا کے نیچے افغان پرابلم کر رہے ہیں ہمارے لیے, اور یہ بلوچستان لبریشن آرمی, تحریک طالبان. So unless you remove that dog from that well,
योर प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व. आप पैसिव रिएक्टिव पानी से डोल निकालने से कुआं पाक नहीं होने वाला. सही है, You see? सही So, सो द प्रॉब्लम है कि हमने उस बेसिक जो रूट कॉज है उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं. हम एड्रेस नहीं कर एड्रेस नहीं कर रहे हैं. और अगर उसको भी एड्रेस करना है तो लेट्स गेट द नेशन टुगेदर. सियासी जमातें, मजहबी जमातें, ये सियासी जमातें जिस वक्त बयान दे रही हैं सवात ऑपरेशन के खिलाफ कि हम अपने ऑफिसर्स की इज्जत नहीं करेंगे, अपने शोहदा की इज्जत नहीं करेंगे, अपने जवानों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कहते हैं बेशरम है. वो अपनी इज्जत नहीं करते खुद इसकी रिस्पेक्ट. हमारे जवान जिस तरह जाने दे रहे हैं वहां पे, आप उनको इज्जत नहीं देंगे. हम मीडिया से भी बात करते हैं कि सिर्फ एक आध प्राइवेट चैनल्स हैं कि जो हमारे शहीदों के जनाजे दिखा रहे हैं, बाकी इतने 60-70 चैनल्स अपने शहीदों को इज्जत भी नहीं दे रहे हैं. व्हाई? यानी डोंट दे डिजर्व रिस्पेक्ट मेन जो अपने रोज बच्चों को यतीम कर रहे हैं, सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स. बेशक 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 द नेशन शुड नो कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी है हमारे लिए. हमारे इतने शहीद हो चुके हैं, हमें कितनों के नाम मालूम है. वाई इज मीडिया बिहेविंग लाइक दिस? एग्जैक्टली. मजीद इस बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं. एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, पहले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. नाज़रीन, ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है. एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. ज़ैद हामिद साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है. मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है. सवात ऑपरेशन के हवाले से हमने काफी तफसील से बात की और जिस तरह से आप जो बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, मैं यकीनन उसको सपोर्ट करती हूँ कि जो हमारे शोहदा हैं वहाँ पे, उनका जो किरदार है, जो कुर्बानी है उनकी हमारे लिए, उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा चलते चलते सवात ऑपरेशन के हवाले से इस पर भी बात कर ली जाए कि कुछ इस तरह की चीजें सामने आई हैं खुल के फॉरेन एलिमेंट्स के हवाले से. आपने हल्का सा तो जिक्र किया, लेकिन वो क्यों इतना ज्यादा मीडिया में पब्लिक क्यों नहीं बनाई गई? मैं इस बात पे हैरान हूँ क्योंकि अरब मिलिटेंट फाइटर्स जो पकड़े गए हैं उनको तो दिखाया गया है, बिल्कुल उनकी तस्वीरें आई हैं. लेकिन जो कंफर्म इंडियन पकड़े गए हैं, गुरखे पकड़े गए हैं, उज़्बक पकड़े गए हैं जो मुसलमान ही नहीं हैं, जो वहां पर लड़ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें भी हैं, डेड बॉडीज भी हैं. ये ISPR की तरफ से रिलीज क्यों नहीं की जा रही? विजडम क्या है इसकी? आई डोंट अंडरस्टैंड टू बी ऑनेस्ट कि इंडियन एलिमेंट्स को जहां भी मुल्क में पकड़ा जाता है मीडिया पे क्यों नहीं लाया जाता? देखिए, रोज दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, रोज टेररिस्ट पूरे सवात की बात ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में खबरें लगती हैं अखबारों में, और फिर मैं मीडिया पे हैरान होता हूं कि आप इस खबर को चेज क्यों नहीं करते? अगर गवर्नमेंट छुपा रही है तो आप चेज करें इस खबर को कि जब खबर आई है लाहौर में धमाके हुए हैं, 4 इंडियन टेररिस्ट पकड़े गए, यहां कल खबर आई कि इंडियन टेररिस्ट पकड़े गए किसी और जगह पे, ट्राइबल फ्रंटियर रीजन में, ट्राइबल एरियाज में, पेशावर में बाकायदा उनके एलिमेंट्स, खबरें हमने पढ़ी हैं कि इंडियन औरत पकड़ी गई, रॉ की एजेंट थी, अखबारों में खबरें आती हैं, एंड देन सडनली एवरीथिंग डिसअपीयर्स. एंड आई नो कि देयर आर कैप्चर्ड पीपल अवेलेबल, जो इंडियंस हैं, जो सिख्स हैं, जो हिंदूज हैं, बल्कि इवन सर्विंग ऑफिसर्स पकड़े गए. वो मीडिया पे क्यों नहीं लाए जाते? दिस बैफल्स मी. या हुकूमत की पॉलिसी ये है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब इंडिया के जहाज हम पर हमला करने आए थे तो उनकी हुकूमत में नहीं, हमारी हुकूमत के अफराद ने कहा था गलती से आ गए, पेश की थी बस, तो मासूम थे, बेगुनाह थे, गलती से दाखिल हो गए थे, उनको कुछ ना कहा जाए. You see, जब हमारी हुकूमत इंडियंस को प्रोटेक्ट कर रही है, जब हमारे वजीर दाखिला जो है सो कॉल्ड वो ओन कर लेते हैं यानी इंडियंस. अच्छा, अमेरिका की बात हम मानते हैं, उनके प्रेशर में हम आ जाते हैं, उसकी जो जस्टिफिकेशन दलाइल है वो समझ में भी बात आती है कि आप कुछ डील्स करके इक्तदार में आए होते हैं, आपको एड चाहिए होती है, आपको फ्यूचर में आप उनके इशारों पे क्यों चल रहे हैं, बात समझ में आती है. भारत को क्यों हम प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट, जो इस हुकूमत को लाने का मकसद यही था अमेरिकन का कि भारत के साथ पाकिस्तान के मामलात को तय कर दिया जाए, जिसको वो तय करना कहते हैं. कश्मीर रिजॉल्व कर दें, कॉन्फ्लिक्ट भारत से खत्म कर दें. जो कोई हमारे सदर ने बयान भी दिया कि इंडिया से तो कोई खतरा नहीं है, हर पाकिस्तानी में एक इंडियन बसता है, लाहौल वाला कुव्वत उनके अंदर बसता